السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ دو جمعے سے بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان والا کون ہے، جس کی اللہ رب العزت نشانیاں بتلا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی عظمت اور محبت سے ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیات قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ ان دونوں پر گزشتہ جو دو جمعے بات ہوئی۔ تیسری نشانی اللہ بیان فرما رہے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کا مطلب اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی صفات کو جانتا ہے کہ اللہ کتنے پاور والے ہیں اور اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اور کس چیز کی کمی ہے اللہ کے خزانوں میں۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں اللہ کے خزانوں میں بے انتہا ہے، اس کا کوئی حد، کوئی کنارہ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے اتنے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں، چاہے وہ چیز کا تعلق انسان کی ضروریات سے ہو، فرشتوں کی ضروریات سے ہو، جانوروں کی ضروریات سے ہو، اور درندوں پرندوں کی ضروریات سے ہو، زمینی مخلوق کی ضرورت ہو، ہوائی مخلوق کی ضرورت ہو، فضائی مخلوق کی ضرورت ہو، یا پانی کے اندر کی مخلوق کی ضرورت ہو، یا انسانوں کی ضرورت ہو، یا ان جنوں کی ضرورت ہو، نظر آنے والی مخلوق کی ضرورت ہو یا نظر نہ آنے والی مخلوق کی ضرورت ہو، ان کی تمام ضرورتوں میں سے ہر ایک ضرورت کو پورے کرنے کے لیے اللہ کے پاس بے انتہا خزانہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دنیا اس وقت پریشان ہے کہ جس دنیا سے پانی ختم ہو رہا ہے، دنیا سے پانی ختم ہو رہا ہے، اسی لیے کسی نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی وہ پانی پر ہوگی، کہ ہمارے حصے میں پانی آ جائے اور میٹھے پانی کا دریا ہمیں مل جائے، اس پر جنگ ہوگی۔ یہ اللہ پر بد اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے خزانوں پر نظر نہیں ہے، اس لیے یہ سارا بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کا اتنا ذخیرہ کر دیا ہے، اتنا ذخیرہ کر دیا ہے کہ دریا مسلسل بہہ رہا ہے اور اس کے بہاؤ میں کبھی آج تک صدیاں گزر گئی، کمی نہیں آئی۔
پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ جتنے لاکھوں انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے، جانوروں نے، درندوں نے پانی پی لیا اور پی کے ختم کر دیا، لیکن اللہ کے خزانوں میں سے جو پانی آ رہا ہے دریاؤں کی صورت میں اور سمندروں کے صورت میں اور کنواں کے صورت میں اور چشموں کے صورت میں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ کوئی دریا ایسا نہیں جس کا بہاؤ کم ہو گیا ہو، ہر دریا اپنے رفتار پہ بہہ رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے میٹھے پانی کا ذخیرہ کر دیا ہماری انسانوں کی تسلی کے لیے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا موجود ہے۔ گلیشیئر بنا کے اللہ نے اس کو جما دیا، برف بنا کر اللہ نے جما دیا، اور اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں کہ اگر وہ پانی بن کے بہہ جائے تو دنیا ڈوب جائے۔ صرف وہ گلیشیئر بہہ جائے، جو دریا بہہ رہا وہ الگ ہے، صرف گلیشیئر بہہ جائے، میلٹ ہو جائے تو ساری دنیا اس میں ڈوب جائے، اتنا پانی۔ تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ فرما رہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ ایمان والا بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ چیزوں کو استعمال کرنا، اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں کیا، کسی سبب سے منع نہیں کیا۔ اپنی استعداد، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق استعمال کر لو اسباب کو، لیکن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بھروسہ اور اعتماد اپنے رب پر رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو تم نہیں کر سکو گے وہ اللہ کریں گے، کیونکہ اللہ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ غزوات کے اندر ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ بھی جمع کیا، چندہ بھی کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ کھلا چندہ ہوا ہے۔ کھلا چندہ کا مطلب یہ کہ عام اعلان تھا، جس کے پاس جو دے سکتا ہے وہ دے، کھلا چندہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، جبریل بھی نہیں ہے، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ لیکن دکھانے کے لیے کہ اسباب کو تم اختیار کر لو، لیکن اسباب پر یقین نہ کرو، اس لیے کہ اسباب سے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل مسبب الاسباب کے پاس ہے، اسباب کے اندر نہیں ہے۔ اسباب کے اندر مسئلوں کا حل نہیں ہے، بلکہ مسبب الاسباب کے پاس مسئلوں کا حل ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کہ دنیا کے اندر حالات آئیں گے، اور حالات بھی، مسائل بھی اللہ لاتے ہیں، اور مسائل کا حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ مسائل اللہ کی طرف سے آئے اور حل بھی کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ فرمایا کہ جو شخص مسائل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے بھاگے گا کہ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، اس کے لیے یہ کرو، کیا نمازوں میں لگ گئے، یہ کام کرنا ہے اور یہ سبب جمع کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرو۔ فرمایا کہ جو شخص حالات کے اندر اللہ کو چھوڑ کر صرف اسباب کی طرف بھاگے گا، اس کے مسئلے بند نہیں ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اپنی کوشش سے ایک مسئلے کو حل کرے گا، ایک کے ساتھ 10 مسئلے اور پیدا ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ حل کرے گا، اگلے 10 اور تیار کھڑے ہیں، اس لیے کہ سبب کو دیکھا، مسبب کو نہیں دیکھا، سبب بنانے والے کو دیکھا، دوائی کو دیکھا کہ دوائی سے شفا ہوگی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، شفا دینے والے اللہ ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ سے نہیں مانگا، صرف دوائیاں استعمال کرتا رہا۔ پہلے نزلہ زکام بخار تھا اور پھر وہ اور بیماری میں تبدیل ہوا، اس بیماری کا علاج کیا اور بیماریاں آ گئی،
اور بیماریوں کا علاج کیا، پھر دواؤں کا ریئیکشن شروع ہو گیا، اس لیے کہ دوائیاں بھی ایک وقت تک اثر کریں گی، اپنا اثر چھوڑ دیں گی، اور اگر استعمال کیا تو وہ ریئیکشن کریں گی۔ پھر سبب ہے بیماری سے ٹھیک ہونے کا، لیکن اس کے اندر ریئیکشن پیدا ہو گیا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر صرف سبب کے پیچھے چلے تھے۔ اور فرمایا کہ جو بھی اسباب کو صرف دیکھے گا، صرف اسباب کو دیکھے گا، مسبب کو نہیں دیکھے گا، اس کے مسئلے بند نہیں ہوں گے، مسلسل مسئلے آتے چلے جائیں گے، اور موت تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مسئلے کا حل، مسئلہ حل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اگر آگے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر مسئلہ کہاں حل ہوا؟ پریشانی تو وہیں رہی، ٹینشن تو وہیں رہا، اور فکر تو وہیں رہی، نہ فکر کے اندر سکون آیا، نہ دل کے اندر اطمینان آیا، ساری فکریں ویسی چل رہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ صرف سبب کو دیکھیں، اور فرمایا کہ مسئلہ جس پر آئے اور وہ سبب کو نہ دیکھے، مسبب کو دیکھے کہ اے اللہ مسئلہ آیا تیرے طرف سے اور مسئلے کا حل بھی تیرے پاس ہے، اور پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کر لے، تو فرمایا اللہ اس کے مسئلوں کو بند کر دیں گے، اللہ اس کے مسئلوں کو بند کر دیں گے، اس پر مسئلے نہیں آئیں گے، مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور مسائل کا حل اس کے پاس آتا چلا جائے گا کہ جس سبب سے یہ مسئلہ حل ہوا، اس سے یہ بھی حل ہو جائے گا، اس سے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک سبب سے اللہ اس کے بہت سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ اس لیے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اللہ پر بھروسہ کیا کہ مسئلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حل بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا۔ تو اللہ جب مسئلوں کو حل کرتے ہیں تو ان مسئلوں سے دوسرے مسئلے پیدا نہیں ہوتے، ان مسئلوں سے دوسرے مسئلے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے جتنے مسائل آئیں گے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اور اللہ کو سمجھتا ہے کہ مسئلے ادھر سے آئے، حل بھی ادھر سے ہی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مسائل کے آنے کو بند کر دیتے ہیں، اور مسائل کا حل وافر مقدار میں دے دیتے ہیں۔ اس کے پاس صرف اپنے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، ساری امت کے مسئلوں کا حل ہوتا ہے، اپنا مسئلہ بھی حل، امت کا مسئلہ بھی حل۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ پر اعتماد ہو کہ اللہ کریں گے، کوئی سبب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ تو ہے نا۔ اللہ کہاں گئے؟ نہ اللہ کہیں گیا ہے، نہ اللہ کی طاقت کمزور ہوئی ہے، نہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں کہ جی وہ اللہ کے یہاں تو روٹی ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، خاندان والے کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ پر اعتماد، حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ اللہ پہ ایسا اعتماد کرو جیسا چھوٹا بچہ اپنی ماں پر کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے، اس کو جو بھی مسئلہ بچے کو آتا ہے، درد ہو، امی کس کو پکارے گا؟ ماں کو پکارے گا۔ پوٹی لگی ہو، ماں کو پکارے گا۔ بھوک لگی ہو، ماں کو پکارے گا۔ اس کو جو بھی مسئلہ ہو وہ ماں کو پکارے گا، اور اس کی ماں ہے کمزور، اگر بڑا ڈاکو آ جائے، بڑا ڈاکو اسرار سے لیس اور خوفناک شکل کے ساتھ آ جائے تو وہ کدھر بھاگے گا؟ ماں کے پاس بھاگے گا۔ معلوم بھی ہے کہ ماں کمزور ہے، اس ڈاکو کا ایک تھپڑ ماں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس بچے کو اعتماد ہے کہ میری ماں مجھے بچا لے گی، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس ڈاکو سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ میری ماں بچا لے گی۔ اس لیے وہ کہیں نہیں بھاگتا ہے، کسی نے اس کو پکڑ لیا تو آواز ماں کو دے گا،
چاہے ماں اس کے پاس نہیں بھی ہے لیکن وہ آواز ماں کو دے گا، اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میری ماں مجھے بچا لے گی۔ ایسی میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، فرمایا حاجی صاحب نے کہ اللہ پر اعتماد، کہ جو بھی بڑا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، وقتی مسئلہ ہو، دائمی مسئلہ ہو، پکار اللہ کو ہو، اس لیے کہ مسئلوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب میرا اور آپ کا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر بن جائے گا تو اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے گا، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ جی اللہ کریں گے، اللہ کریں گے، اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے ایسے پالتے ہیں جیسے اللہ پرندوں کو پالتے ہیں، جیسے اللہ پرندوں کو پالتے ہیں۔ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں لیکن کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا ہے، کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا ہے۔ تو اللہ پھر ایسے پالیں گے، اور صرف کھانے کا مسئلہ نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے ایسی سارے مسئلے حل کریں گے۔ پرندوں کا ڈاکٹر کہاں ہے کوئی کلینک ان کی؟ بیماریاں آتی ہوں گی نا، تکلیف آتی ہوگی، ان کا کلینک کوئی نہیں، ان کا ڈاکٹر کوئی نہیں، اللہ ٹھیک کرتے۔ جانوروں پہ تکلیف آتی ہے، گائے بکری جو ہم پالتے ہیں، ہمیں تجربہ ہے کہ گائے کو یہ تکلیف ہو گئی اور بھینس کو یہ تکلیف ہو گئی، تو ہم اپنے اعتبار سے دوائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ اس کو دوائی دو، اس کو یہ کھلاؤ۔ تو اللہ پھر ایسے پالیں گے کہ اللہ رب العزت ہماری ضرورت آئی اور ہم اس ضرورت کو پوری نہ کر سکیں، اللہ دوسرے کو کھڑا کریں گے کہ اس کی ضرورت کو پوری کرو، اللہ دوسرے کو کھڑا کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ کافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا، اس کی ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا، اس کی ساری تکلیفیں اللہ دور کر دے گا، جو اللہ پر اعتماد کرے گا۔ اور اللہ فرمایا اللہ پر اعتماد ایسے کرو جیسے اللہ پر اعتماد جانور کرتے ہیں۔ کوئی جانور، کسی جانور نے آج تک اپنے کھانے کا ذخیرہ نہیں کیا ہے۔ شیر تازہ جانور مارتا ہے، شکار کرتا ہے، جتنا اس کو کھانا ہوتا ہے کھاتا ہے، باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لے کر نہیں جاتا ہے، اگلے وقت کے لیے نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ جس نے ابھی کھلایا وہ بعد میں بھوک لگے گی تو وہ کھلائے گا۔ سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلیاں ہیں، اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ ایک ایک مچھلی کا ایک وقت کا کھانا ٹنوں منوں کے حساب سے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دعوت کی مخلوق کی، اور اللہ سے عرض کیا اللہ تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، جنات میرے قابو میں، انسان میرے قابو میں، ہوائیں میرے قابو میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے۔ کہا جی میں کر نہیں سکتا، کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی مخلوق ہے میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، اور وہ جنوں کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے بڑے بڑے دیگیں میں کھانا پکنا شروع ہوا، اور مہینوں تک کھانا پکتا رہا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں سے حد نگاہ تک کھانا ہی کھانا ہے، کھانے کی چیزیں، اور اس کے لیے ہواؤں سے بھی، جنوں سے بھی، انسانوں سے بھی سب سے خدمت لی۔
اب سب نے جب مطمئن ہو گئے کہ اب اتنا کھانا ہے جو اس وقت کی ساری مخلوق کے لیے کافی ہو جائے گا، تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھیج اپنی مخلوق کو بھیج، دسترخوان حاضر ہے، کھانا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ زمینی مخلوق بھیجوں کہ سمندری بھیجوں؟ سمندری بھیجوں یا زمینی بھیجوں؟ اب زمین میں تو خود رہتے تھے، تو جہاں آدمی خود رہتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ زمین والے لوگ تو ہمارے اپنے ہیں، پہلے مہمان کو کھلانا چاہیے۔ اصول بھی یہی ہے نا کہ پہلے مہمان کھا لیں، اپنے لوگ بعد میں کھا لیں۔ کہ اللہ سمندر والوں کو بھیج دے۔ اللہ نے ایک مچھلی بھیجی اور وہ جو سمندر سے نکلی اتنی بڑی جس کی انتہا نہیں، اس سے کہا کھاؤ، کھانا حاضر ہے۔ اب اس نے جو بڑا سا منہ کھولا، دیگ سمیت کھانا اندر۔ اس نے اس کی بھی زحمت نہیں کی کہ دیگ سے کھانا نکالے یا اس کو کھانا نکال کے دیا جائے، اور وہ غڑپ دیگ سمیت کھانا صاف۔ اب مہمان جب کھا رہا ہو تو اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں نا کہ بس کرو بھائی، 4 روٹیاں کھا گئے، باقی لوگوں نے بھی کھانا ہے۔ یہ تو بد تہذیبی ہے، تو نبی کیسے روک سکتا ہے؟ اب وہ مچھلی نے کھانا شروع کیا، کھاتے سارا کھانا ختم۔ جتنی محنت سے بنایا تھا، مہینوں کی محنت سے، اور جنہوں نے مل کر، انسانوں نے مل کر اور سارے وسائل لگا دیے تھے کھانے کی چیزیں جمع کرنے پر، یہ ایک مچھلی سارا کھا گئی اور کھانے کے بعد منہ کھول کے کھڑی ہے۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ سارا ہی کھا گئی، کہا مجھے، میرا پیٹ تو نہیں بھرا۔ اور اصول یہ ہے کہ مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ تو میں تو بھوکی ہوں، میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں، کھانا سارا ختم۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا تو ختم ہو گیا۔ تو اس مچھلی نے کہا، اوہو، آپ کی دعوت کی وجہ سے آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، آپ کی دعوت مہنگی پڑ گئی۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کتنا کھلاتے ہیں؟ مچھلی نے کہا کہ جتنا ابھی میں نے کھایا، اللہ 3 لقمے ایسے مجھے کھلاتے ہیں۔ تو ایک مچھلی کی غذا اتنی اللہ اس کو پہنچا رہے ہیں۔ ویل کتنی دنیا کے اندر، ان کی کتنی غذا اللہ اس کو پہنچا رہے ہیں۔ شارک کتنی بڑی، اس کی کیا غذا ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ سمندر کی کوئی مچھلی بھوکی نہیں رہتی، سمندر کی کوئی مچھلی بھوکی نہیں رہتی، جنگل کا کوئی جانور بھوکا نہیں رہتا، ہواؤں کا کوئی پرندہ چاہے وہ جتنا کھانے والا ہو، پرندہ بھوکا نہیں رہتا۔ ایسی ہی فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میرے بندو ساری مخلوق کو میں کھلاتا ہوں، تو میں نہیں کھلا سکتا؟ ساری دنیا کے اندر جتنی قسم کی مخلوق کھانے والی ہے، ان کا کھانا اللہ پر، اللہ نے ان کے کھانے کا ذمہ لے لیا، ذمہ داری لے لی۔ تو میری ذمہ داری، میرے کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ میری دعوت ہو، کسی نے دعوت کی ہو، اب اس کی دعوت میں جا کر مجھے فکر ہونی چاہیے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کہاں سے کھاؤں، کھانے کا انتظام کیسے کروں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ دعوت کی ہے اور میں دعوت میں آیا ہوں، تو اب میرا پیٹ بھرنا دائی کی ذمہ داری ہے، دعوت دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے پیٹ بھر کے کھلائے۔ تو جب اللہ رب العزت کہہ رہے کہ تمہاری کھانے کی ذمہ داری میرے اوپر،
تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو فکر کی ضرورت ہے. یہ فکریں کیوں بنتی ہیں؟ فکریں اس وقت بنتی ہیں جب اللہ پہ اعتماد ختم ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کھا رہے ہیں، اپنی کمائی سے کھا رہے ہیں، اپنی محنت سے حاصل کر رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں. چونکہ اس طرف دھیان نہیں ہے اس لیے یہ بے اعتمادی بے سکونی ہے کہ مہینوں کا راشن گھر میں جمع ہو پھر بھی حبس یہی ہوتی کہ اور آ جائے اور انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. فرمایا کہ انسان کا پیٹ اس بے اعتمادی کی وجہ سے نہیں بھرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے حبس کا پیٹ اگر ساری دنیا کی دولت کسی ایک کو دے دی جائے اور اتنا ہی اور دے دیا جائے، ساری دنیا کے خزانے، ہیرے جواہرات اور ساری دنیا کا ایک آدمی کو مالک بنا دیا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ پیٹ بھر گیا تو وہ کہے گا نہیں. فرمائے انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہم اللہ پہ اعتماد کریں کہ جس اللہ نے فرعون کو کھلایا، 400 سال تک فرعون کو اللہ نے کھلایا، حکومت دی، خدائی کا دعویٰ کیا. جس اللہ نے نمرود کو کھلایا اور نہ بولا، جس اللہ نے شداد کو نہ بولا، جو اللہ قارون کو نہ بولا، اور اتنے بڑے بڑے نافرمانوں کو اللہ کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا، کبھی ایک وقت کبھی انہوں نے فاقہ نہیں کیا، تو اللہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا مار دے گا؟ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا. اور اگر بھوک آئے گی تو وہ آزمائش ہوگی جس پر اللہ اس کے درجات بلند کریں گے، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا فابیت. میرے رب نے مجھ سے کہا تھا، پیشکش کی تھی کہ نبی جی اگر آپ چاہو تو یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور پھر وہ آپ کے تابع کر دیا جائے. جہاں آپ جائے یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ جائے، آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. یعنی مکے کے پہاڑ کتنے بڑے بڑے، بطحاء مکہ ذہبا، سونا بنا کے آپ کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فابیت، میں نے اللہ کی پیشکش کو منع کر دیا عاجزی کے ساتھ. اور میں نے کیا کہا، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں کیا چاہتا ہوں، اجوع یوما واشبع یوما. اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور ایک دن نہ ملے، ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور اگلا وقت میرے پاس کھانے کو نہ ہو. اور دونوں کی وجہ، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک. مجھے یہ توفیق دے، امت کو سکھائے، امت کو. اللہ کے نبی کو تو سب معلوم اور سب آپ کر رہے ہیں، آپ سے بڑا کوئی متوکل نہیں، امت کو سکھا رہے. فرمایا کہ اذا جعت تضرعت الیک وسألتک، کہ جب میں بھوکا رہوں، بھوک کی تکلیف آئے تو اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگوں اور تیری آگے اپنی فریاد رکھوں. وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو اے اللہ تیرا ہی شکر ادا کروں، اس لیے کہ تو نہیں دیا ہے، تو نہیں پیٹ بھرا ہے. پیٹ بھروں، شکر تیرا کروں، تعریف بھی تیری ہی کروں، اس لیے کہ کسی نے نہیں دیا، اے اللہ تو نہیں دیا. ایسی بیماریاں آئیں
اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگوں. سب اپنی امت کو یہی سکھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر اوندھے لیٹے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیکھا علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے, پیر سے ہلایا کہ علی کیا ہوا؟ قم یا ابا تراب, مٹی میں لیٹنے والے اٹھو, کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں بہت درد ہے اور اس درد کی وجہ سے ایسے لیٹا ہوں. آپ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء, اٹھو نماز پڑھو, نماز کے اندر اللہ نے شفا رکھی. اب یہ نہیں کہ فلاں دوائی لو, فلاں جڑی بوٹی لو, فلاں چیز کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے, کہا نماز پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بتلایا کہ تمہارے مسئلے اعمال سے ٹھیک ہوں گے, تمہاری پریشانیاں اعمال سے ٹھیک ہوں گی, اور اعمال کے بغیر تمہاری پریشانیاں ٹھیک نہیں ہوں گی. ساری دنیا کے سب اسباب جمع کر لو, اس لیے کہ جس کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے اس سے رابطہ کوئی نہیں, اس سے روکنے کی درخواست کوئی نہیں. بزرگ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر آدمی کسی پر نالے کے نیچے کھڑا ہو اور اوپر سے پانی گر رہا ہو اور وہ اپنے بدن کو بار بار پوچھ رہا ہو, کیا خیال ہے سوکھ جائے گا؟ اس لیے کہ جب تک اوپر سے آنے والا پانی نہیں رکے گا اس کا بدن صاف نہیں ہوگا, اور اوپر والے سے رابطہ ہوگا, اوپر والے سے کہے گا کہ روک بھائی, اوپر والا پانی روکے گا پھر اس کا بدن خشک ہوگا. ایسی مسائل اوپر سے آ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ کی قسم کوئی مسئلہ زمینی نہیں ہے, کوئی مسئلہ زمینی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ گیا, یہ مسئلہ آ گیا, یہ کوئی زمینی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے مسائل اوپر سے آ رہے ہیں, اور اوپر والے سے رابطہ ٹھیک ہو گیا اور اوپر والے سے مانگ لیا اور پھر اسباب میں لگے تو اوپر والا مسئلوں کو بند کر دے گا اور پھر ان مسئلوں کے ساتھ مسئلے کا حل عطا فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں, اللہ پر ہم اعتماد کریں اپنے ہر مسئلوں میں. پہلے اللہ کہ یہ مسئلے میں میں کیا کروں, اور اس کے لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے نماز کی طرف متوجہ. اور یہ عملی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آندھی تیز چلی, ہوائیں تیز چلنے لگی, گھر کے اندر نہیں گئے مسجد میں گئے اور نماز پڑھی ہے کہ اللہ یہ ہوائیں تیری طرف سے آ رہی ہیں, بارش نہیں ہو رہی اللہ سے مانگو, بارش زیادہ ہو رہی اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کو روک دے, گرمی زیادہ ہو رہی اللہ سے مانگو اللہ اس گرمی کو روک دے, سردی زیادہ ہو رہی اللہ سے مانگو اللہ روک دے. ہماری زندگی کا سارا مسئلہ میرے دوستو اللہ سے حل ہوگا. اس لیے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے اور اسباب پہ یقین نہیں کرنا ہے. یقین اللہ پہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر حلال اسباب کو اختیار کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.